حضرات فری اسلامک کیلنڈر اویلیبل ہے. ایک ویب سائٹ ہے www.jafri.com.in www.jafri.com.in اس کے اوپر فری اسلامک کیلنڈر اویلیبل ہے. اور ایک بات آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ حاجی ابو محمد ٹرسٹ جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے سلسلے میں اور لوگوں کو میڈیکل ایڈ فراہم کرنے کے اور تعلیمی ایڈ فراہم کرنے کے سلسلے میں بہت خدمات انجام دے رہا ہے. اور فردر ایک ہاسپٹل بنانے کا بھی ان کا پروگرام ہے. جناب حیدر زیدی صاحب اس سلسلے میں بڑے خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ انہیں صحت سے رکھے. آپ حضرات اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. فتوت میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں مرزا علی اسٹریٹ پر امامیہ مسجد سامنے. وہاں سے آپ سے مزید فردر معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک گزارش ہے. اور ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. میں کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. بہت سے لوگوں نے اسے سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے. میں کس کس سے کہوں؟ بہرحال پھر بھی میں نام پڑھتا ہوں. اچھن خان صاحب ابن بچن خان صاحب، سید غضنفر علی صاحب ابن مظفر علی صاحب، ایاز حسین صاحب، سید شاکر حسین صاحب ابن رعایت حسین صاحب، اور ہمارے اور بعض دوست جیسے جناب تقی بھائی مچھی والا، جناب احمد بھائی منجی، اور جناب روشن بھائی داؤد ناصر. یہ لوگ ہم سے اس سال بچھڑ گئے ہیں. یہ لوگ اور جو مومنین و مومنات بچھڑ گئے ہیں ان سب کے واسطے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بچ سکتے ہیں. جناب مجاہد حسین صاحب سبیل نظر حسین کے بانی حیدرآباد میں تشریف رکھتے ہیں. ان کے امین جناب حیدری صاحب ہیں اور حیدری کتب خانے کے جو پروپرائٹر ہیں. یہ کربلا کے خواہش مند ہیں جانے کے. ذرا آپ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہو تو ضرور فرمائیں. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صلوات بھیجیں. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے، سیکٹس اور ٹرائبس، خاندان، یہ سب بنائے، اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا سب سے ایسا ہو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ یقیناً ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان موضوع سخن ہے اسلام دین انسانیت، اور اسلام کے مختلف پہلوؤں کے اوپر میں اپنے امکان بھر، جو میرے جیسے حقیر اور معمولی انسان پہ ہو سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو سمجھاؤں. چنانچہ کل ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو رہی وہ جہاد کے موضوع پر تھی کہ جہاد صرف تلوار چلا لینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد بہت سی چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، پیسے سے بھی جہاد ہوتا ہے، نفس کو کنٹرول کر کے بھی آدمی جہاد کرتا ہے، اور پھر اگر تلوار ہی کے ذریعے جہاد ہوتا ہے تو انسانی اقدار اور ہیومن ویلیوز کو پیش نظر رکھ کے جہاد ہوتا ہے، ان کو پامال کر کے جہاد نہیں ہوتا. اور فرمایا اب اگر اس کے بعد بھی کسی کے دل میں تمنا جہاد ہے تو آج میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ جہادی بننا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جہادی بنے. آپ جہاد کیجئے اور ضرور جہاد کیجئے، مگر جہالت کے خلاف، الٹریسی کے خلاف، تعلیم سے محرومی کے خلاف. آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے قریب کے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں تو ان کو تعلیم دیجیے. اگر آپ کتاب لکھ سکتے ہیں ان کی علمی حالت کو امپروو کرنے کے لیے تو آپ کتاب لکھیے. اگر آپ ایک بچے، دو بچے، چار بچوں کو، کسی کو یا تھوڑا بہت کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں تعلیم دلانے کے لیے تو آپ تعلیم دلائیے. اگر آپ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں اور جہالت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ آپ یقین مانیے کہ آپ مولا علی کے سپاہی ہیں. آپ مولا علی کے سپاہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی کے ہمراہ رکاب جہاد کریں کہ ایسی لڑائی میں شریک ہوں جس کی قیادت جناب امیر کر رہے ہوں تو آپ جہالت کے خلاف لڑیے، آپ الٹریسی کے خلاف لڑیے، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیجئے. آپ کوشش کیجئے کہ تعلیم میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز لوگوں کو ملیں. اور جہاد آپ کا اگر جہالت کے خلاف ہوگا تو یہ جہاد یادگار رہ جائے گا. اگر آپ کو جہاد کرنا ہے تو آپ غربت کے خلاف جہاد کیجئے. آپ کوشش کیجئے کہ آدمی کام سے لگیں. آپ کوشش کیجئے کہ ان کی غربت دور ہو. آپ ان کو ایسے ذریعے بتائیے، ایسے کاروبار بتائیے، ایسے راستے بتائیے. اس لیے کہ اگنورینس بھی بہت بڑی مصیبت ہے، نہ جاننا بھی بہت بڑی مصیبت ہے. ہم واقف نہیں ہیں کہ ہمیں کہاں سے لون مل سکتا ہے، ہمیں کہاں سے مدد ہو سکتی ہے، ہم کون سی کاروبار شروع کر سکتے ہیں. آپ ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، ان کو بتائیے. آپ بے روزگاری کے خلاف جہاد کیجئے. اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے گا. بہت بڑا کام ہے اگر آپ 10-20 آدمیوں کو روٹی روزی سے لگا دیں. یقین مانیے کہ اگر 10 خاندان آپ نے کام سے لگا دیے تو خیر جاریہ ہے آپ کے واسطے. بہت بڑا عمل خیر ہے جو آپ نے کیا. آپ جہاد کیجئے بیماریوں کے خلاف. غریبی ہے، نادانی ہے،
ناسمجھی ہے، نہیں جانتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، علاج صحیح نہیں کر پاتے ہیں، علاج کی فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، اہل خیر کو متوجہ کیجئے، اگر آپ کو اللہ نے اس حیثیت کا بنایا ہے تو آپ اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھائیے، اگر آپ اس حیثیت کے نہیں ہیں تو آپ کسی کو رہنمائی کیجئے، کسی بیمار کے لیے، کسی پریشان حال کے لیے، کسی ایسے کے لیے کہ آپ بیماری کے خلاف جہاد کیجئے۔ اگر آپ بیماری کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اگر آپ غریبی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اگر آپ جہالت کے خلاف جہاد کرتے ہیں، الٹریسی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ جہاد آپ کا اللہ کی راہ میں بھی مقبول ہوگا، اور اس جہاد کے اندر آپ مولا کے سپاہیوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ جہاد، عزیزان گرامی، جہاد انسانیت کی راہ میں، مذہب کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ تو وہ چیزیں جن سے انسانیت پسماندہ ہوتی ہے، وہ چیزیں جن سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے میزریز ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، تو یہ بہت بڑا جہاد ہوگا، یہ جہاد اعظم ہوگا۔ بے گناہوں کو مار کے جہاد نہیں ہوگا، غریبوں کو پریشان کر کے جہاد نہیں ہوگا، زمین خدا پر فساد پھیلا کے جہاد نہیں ہوگا۔ آپ علم کی روشنی پھیلاتے جائیے، جہاد کا پرچم لہراتا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جن کے دل میں محبت حیدر کرار ہے اور جو علی کے شیداں ہیں، وہ علی جو علم پھیلانے کے لیے، وہ علی جو انسانوں کی غریبی دور کرنے کے لیے، وہ علی جو بیماروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ان علی کے ساتھ اگر آپ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو نہج البلاغہ کی مدد سے جہاد میں شریک کروائے دیتا ہوں۔ اہل ایمان، آئیے میں آپ کو جہاد میں شریک کروا دوں۔ جمل کی لڑائی ختم ہوئی ہے اور مولا علی کو لوگ گھیرے کھڑے ہیں، اور چاہنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، ظاہر ہے کہ علی کامیاب ہوئے ہیں تو علی کے چاہنے والے مسرور ہوں گے۔ اور اس میں ایک شخص ہے جو مولا علی کو بہت چاہتا ہے، فدائی ہے، قربان ہے علی پر، اور اس کا ایک بھائی بھی ہے، وہ بھی مولا علی کو اتنا ہی چاہتا ہے جتنا یہ چاہتا ہے۔ دونوں بھائی علی کو چاہتے ہیں، لیکن ایک بھائی وہاں اسپاٹ پر موجود ہے مولا علی کے سامنے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، وہ اس وقت وہاں نہیں ہے، مگر اس کا دل بھی ولائے علی سے بالکل چھلک رہا ہے، دونوں بھائیوں کے دل میں محبت ہے، تو وہ خوش بھی ہو رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے، اور بار بار اپنے بھائی کو یاد بھی کر رہا ہے کہ ارے کیا بتائے، اس وقت ہمارا بھائی یہاں نہیں ہے، اس وقت ہمارا بھائی یہاں نہیں ہے، اگر ہمارا بھائی بھی اس وقت یہاں ہوتا تو کیسا خوش ہوتا۔ یعنی بار بار اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے اور بار بار اپنے بھائی کی یاد بھی آ رہی ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہوتا تو اس وقت کتنا خوش ہوتا۔ مولا علی نے اس کی اس بے چینی کو محسوس کیا اور ایک دفعہ اس کی طرف مڑے اور کہا کیا تمہارا بھائی ہمیں چاہتا ہے؟ کیا تمہارا بھائی ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے؟ کہے مولا چاہتا ہے، آپ فرما رہے ہیں، وہ فدا ہے، وہ قربان ہے آپ پر، اس کی جان نثار ہے آپ پر، بے انتہا چاہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ کا 13واں خطبہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کہ فقط شہدنا وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا قَوْمٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَمِ النِّسَاءِ فَيُعْرِفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ۔ اگر وہ ہمیں چاہتا ہے اور ہمارا محب ہے تو فقط شہدنا، تو سمجھ لو کہ وہ یہاں موجود ہے، اگر وہ ہمارا محب ہے تو سمجھ لو یہاں موجود ہے۔ اب سنیے، اپنا تذکرہ سنیے آپ، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، اور ہمارے اس لشکر میں وہ لوگ بھی موجود ہیں، قوم فی اصلاب الرجال، جو اپنے باپ کے صلبوں میں ہیں، وارحم النساء، اور اپنی ماؤں کے شکموں میں ہیں، سیعرف بہم الزمان، زمانہ ان کو ظاہر کرے گا، وہ یقوی بہم الایمان، اور ایمان ان سے قوی ہوگا۔
تو عزیزان گرامی، اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جہاد حیدر کرار میں شریک ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی۔ ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات مل کے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ امام پردے میں ہے، غیبت کا زمانہ ہے۔ ہمارے یہاں غیبت امام میں جہاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہم جہاد اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بے دینی کے خلاف لڑیں، ہم جہالت کے خلاف لڑیں، ہم غربت کے خلاف لڑیں، ہم بیماریوں کے خلاف لڑیں، ہم ان پریشانیوں اور ان تکلیفوں کے خلاف لڑیں جن میں غریب اور دکھ بھرے انسان مبتلا ہے۔ تو اگر ہم ان کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں تو ہم اسلام کے بہت بڑے خدمت گار ہیں۔ سلسلہ بیان آگے بڑھے گا۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں وقت کی بڑی شدت سے کمی، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈال دوں تاکہ یہ بات عمل ہو جائے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، ظلم و ستم کرنے کا مذہب نہیں۔ ایک ضروری اعلان بھی کر دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں کہ کل کی مجلس کا وقت تھوڑا بدل جائے گا۔ کل شب عاشور ہے، کل یہاں سے جلوس گزرتا ہے، اور جب جلوس قریب قریب ختم ہو جاتا ہے، جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہے کہ کل کی مجلس بجائے 9 بجے شروع ہونے کے غالباً 10 بجے کے آس پاس کل کی مجلس شروع ہوگی۔ لہذا حضرات اس حساب سے تشریف لائیں اور اس کو نوٹ کر لیں کہ کل کی مجلس کے شروع ہونے میں وقت کی وہ پابندی جو آج تک ہوئی ہے یہ کل نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ شب عاشور کی مجلس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، اور جب جلوس ادھر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے جو بات عرض کرنا ہے، کل میں نے پرسوں جنت کے تعلق سے عرض کیا، کل میں نے جہاد کے تعلق سے عرض کیا، آج میں ایک اور اعتراض کا جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، اور ان کی ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتے دوسروں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسان ایسے بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ملوکیت و سلطنت نے کبھی انسانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات بھی انجام دیے ہوں، لیکن جہاں تک اسلام کا سوال ہے، اسلام کے اوپر یہ الزام غلط ہے، اور سراسر غلط ہے یہ الزام اسلام کے اوپر کہ اسلام کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے، اور اسلام ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قائل نہیں ہے، اور اسلام نان مسلم کے ساتھ بہت سخت اور بہت تلخ رویہ رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ توجہ سنیں گے اس بات کو۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے انسانوں کو 2 طریقے سے پکارا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ قرآن نے انسان کو 2 طریقے سے پکارا ہے، یا تو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے، اور یا پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ یعنی اللہ نے جب اپنے رسول کو بھیجا تو جن لوگوں نے اس رسول کے پیغام کو ایکسپٹ کیا اور اس کو رسول مانا اور اس میسج کو قبول کیا، ان کو جب ایڈریس کیا گیا
تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایڈریس کیا گیا. لیکن جن لوگوں نے ان کے میسج کو نہیں مانا اور ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مخلوق خدا ہیں، وہ بھی اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جس اللہ کے بنائے ہوئے ہم آپ ہیں. لہذا ان کو قرآن میں یا ایھا الناس کہہ کے آواز دی گئی. کیا ہے انسانوں؟ تو معلوم اللہ ان کو بھی قابل خطاب سمجھ رہا ہے کہ جو انسان ہیں، ان کو بھی قابل خطاب سمجھ رہا ہے جو صاحب ایمان ہے. اب آئیے قرآن مجید کی اسی تفسیر کو ہم جب کردار علی میں دیکھتے تو ہمارے سامنے مولا علی کا وہ فرمان آتا ہے جو مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے وقت آپ نے لکھا. در حقیقت وہ فرمان نہیں ہے، صرف وہ اسلامی حکومت کا پورا کانسٹیٹیوشن ہے جو مولا علی نے لکھ کے دیا ہے مالک اشتر کو. علی جانتے تھے کہ یہ اقتدار بہت دنوں چلنے والا نہیں ہے. علی کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ مستقبل ان کی نگاہوں کے سامنے روشن تھا. وہ مستقبل سے بے خبر نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ صبح قیامت تک کے واسطے، انسانوں کے واسطے اسلامی اصول اور قاعدے جو ہیں وہ نظیر بن کے رہ جائیں، تاکہ اگر کبھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کہے تو یہ چیز جو ہے یہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کی جائے. مالک اشتر مولا علی کے ایک صحابی تھے، مولا علی کے چاہنے والے تھے. ان کو گورنر بنا کے جس وقت آپ نے مصر کی طرف بھیجا تو آپ نہج البلاغہ کے اندر وہ فرمان موجود ہے، اور انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن بھی ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو اس کو پڑھ چکے ہوں گے. وہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہیں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مالک، جس علاقے میں میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کے اندر تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. اخ لک فی الدین اور شبیہ لک فی الخلق. یا وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، یا وہ ہوں گے جو شکل و صورت و خلقت میں تمہارے جیسے ہوں گے. یعنی مولا علی نے انسانوں کو دو حیثیتوں میں تقسیم کیا. یا تو وہ تمہارے عقائد و خیالات و نظریات سے ہم آہنگ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہذا اپنا بھائی سمجھ کے ان کی مدد کرو. اور وہ یا وہ شکل و صورت میں، کیفیت میں، جسم و جسمانیت میں تمہارے جیسے انسان ہوں گے تو ان کو انسان سمجھ کے ان کی مدد کرو. تو بنیادی طور سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ابتدا میں انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. یا وہ 100% نظریات و عقائد میں تمہارے ہمنوا ہیں تو اپنا بھائی سمجھو ان کو، اور یا وہ نظریات و عقائد میں تم سے اختلاف رکھتے ہیں تو محض اس بنیاد کے اوپر کہ وہ نظریات و عقائد میں تم سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تمہاری طرح انسان ہیں. جیسے تمہارے ضروریات ہیں ویسے ان کے ضروریات ہیں، جیسے تمہارا دکھ درد ہے ویسے ان کا دکھ درد ہے، جیسے تمہاری غم و خوشی ہے ویسے ان کی غم و خوشی ہے. لہذا اگر تم حاکم بنے ہو تو دونوں کا خیال رکھنا، مذہبی بنیاد پر بھی اور انسانی بنیاد پر بھی. اور ہم نے آج قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے. آج رسول کی حدیثوں کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم منبر پر آتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کی طرف سے لوگوں کی غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ دور کریں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ سچائیاں وہ نہیں ہیں جو ملوکیت و سلطنت کی طرف سے سامنے لائی جاتی ہیں، بلکہ سچائیاں وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی طرف سے سامنے لائی جاتی ہیں. آج مذہب کے متعلق
ایک عام تصور یہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ ڈرا ڈرا کے مذہب منوا لیا، جہنم کے مجدے سنا سنا کے مذہب منوا لیا، دھمکا دھمکا کے مذہب منوا لیا، دہلا دہلا کے مذہب منوا لیا، جہنم کی جھلکیاں دکھا کے مذہب منوا لیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ خیال دل سے نکال ڈالیے کہ دہلا دہلا کے مذہب منوایا ہے۔ نہیں، مذہب بڑے پیار سے منوایا گیا ہے، اس لیے کہ مذہب کیا سمبل نہ میں بنوں گا، نہ آپ بنیں گے، نہ آپ بنیں گے۔ مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن سے بڑھ کے کون بتائے گا؟ قرآن ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ کھولیے قرآن، پہلی آیت جو قرآن کی ہے وہ پڑھیے، آپ کو پہلی آیت میں جواب مل جائے گا کہ مذہب پیار و محبت سے پھیلا ہے کہ ڈر و خوف سے پھیلا ہے۔ پہلی آیت میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی پہلی آیت جو ہے جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، اللہ کو پہچانوایا جا رہا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے، بندوں پہچانو۔ تو اگر ہم کسی حاکم کے سامنے جا رہے ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، کسی بہت بڑے افسر کے سامنے جا رہے ہیں، تو کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے دماغ میں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا نیچر کیسا ہے، وہ کس ٹائپ کا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا ہے بڑے خوش مزاج ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو آدمی ہمت لے کے جاتا ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے بہت بد مزاج ہیں، بہت غصے ور ہیں، بہت جلالی ہیں، تو آدمی کانپتا ہوا جاتا ہے۔ اب اسلام کا دروازہ کھل رہا ہے، قرآن کی پہلی آیت آ رہی ہے، اللہ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا انٹروڈکشن اسلام کیسے کرا رہا ہے؟ جبار ہے، قہار ہے، مت ڈالنے والا ہے، کچل دینے والا ہے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتیں نازل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ ہے۔ کیسا ہے اللہ؟ قرآن پاک میں جو پہلی آیت ہمیں ملی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کا دل چاہے سینکڑوں قرآن کی کاپیاں یہاں رکھی ہیں، کھول کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ خیر اللہ ہے تو بے شک ہے، تو اسی نے ہمیں بنایا، اسی نے ہمیں خلق کیا، اسی نے ہمیں وجود دیا، اسی کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر نہ وہ ہمیں کبھی دکھائی دیا ہے، نہ دکھائی دے گا، نہ اس کی آواز ہم نے سنی ہے، نہ سنیں گے۔ دل کو یقین ہے کہ وہ ہے، مگر آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں۔ عقل کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اس نے ہماری ہدایت کے واسطے رسول بھیجا۔ رحمان و رحیم نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجا، تو کیسا بھیجا؟ بڑا غصے ور ہے، بڑا بد مزاج ہے، بڑا سخت ہے، ذرا ذاتی بات پر عذاب ریکمینڈ کرتا ہے؟ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صلوات بر محمد والا۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اللہ اللہ، یہ قرآن پاک ہے، آپ کبھی پڑھیے۔ یہ آیتیں لوگ نہیں پڑھتے، اپنے مطلب کی پڑھ لیتے ہیں۔ میں قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے، میں قرآن کے علاوہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو نہیں بھیجا ہم نے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے، مومنوں کے لیے رحمت بنا کے، کلمہ گویوں کے لیے رحمت بنا کے، جو نمازیں پڑھ رہے ہوں ان کے لیے رحمت بنا کے، جی نہ، عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ عالمین کے اندر سب شامل ہو گئے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے جو بھیجا گیا وہ اسلام کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد اس رسول کی آغوش میں جو معصوم پلے، جو عالمین کے لیے رحمت تھا، تو جب ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو رحم و کرم کے دریا بہ رہے تھے۔ جب ہم نے حیات علی کو دیکھا تو عزیزان گرامی، اسلام سمجھنا ہے تو رسول اللہ سے سمجھیے، اسلام سمجھنا ہے تو علی مرتضیٰ سے سمجھیے۔ بادشاہ اور کشور کشا کیا اسلام سمجھائیں گے؟ سلطنت و اقتدار والے کیا اسلام سمجھائیں گے؟ اسلام انسان تو بڑی چیز ہے۔ آپ مولا علی کے تعلیمات دیکھیے، علی وہ شخص گزرے ہیں تاریخ عالم میں، ہاں ایک دنیا کی بد نصیبی جس نے حیدر کرار کو کانٹروورشل بنا کے رکھ دیا۔ کبھی دنیا سوچے تو کہ علی کیا؟ خبردار، ہرے درخت نہ کاٹنا، خبردار ہری فصلیں برباد نہ کرنا، یہ سب تعلیمات ہیں۔ اگر ایک درخت کو کاٹنا تو اس کی جگہ دوسرا درخت لگا دینا تاکہ تمہاری زمین لہلہاتی رہے۔ علی ابن ابی طالب دنیا میں وہ اکیلے شخص ہیں، میری نالج میں دوسرا آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میری نالج میں علی وہ شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سماج کے ہر طبقے کو ریکمینڈ کیا ہے بلکہ غیر انسانی چیزوں کے لیے بھی ان کے ریکمینڈیشنز ہیں۔ یہاں تک ریکمینڈیشنز ہیں ان کے کہ زمین کے لیے علی کی ریکمینڈیشن ہے۔ علی وہ انصاف پسند بندے کا نام ہے جو زمین کے لیے ریکمینڈیشن کر رہا ہے۔ علی نے اپنے دور حکومت میں سرکولر جاری کیا کہ دیکھو جب تم زمین سے ریونیو وصولو، مال گزاری وصولو، لگان جو کہلاتی ہے ہماری زبان میں، جب زمین سے وصولو تو سب کھا نہ جانا، اس میں سے زمین کا حصہ زمین کو واپس کر دینا، اس طریقے سے تمہاری زمینیں فرٹائل رہیں گی، ہری بھری رہیں گی اور آزاد رہیں گی۔ شاید علی دنیا میں وہ اکیلے آدمی ہیں جنہوں نے زمین کا حصہ زمین کو واپس کرنے کی سفارش کی ہے، اور مجھے حیرت اس پر اس لیے نہیں ہے کہ علی اکیلے ہی ابو تراب بھی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ درختوں کے لیے علی کی وصیت، زمینوں کے لیے علی کی وصیت، ڈیزرٹ کے لیے علی کی وصیت۔ ارے سنیے تو صحیح، خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خیر دوسرے کیوں پڑھیں، ہمیں نہیں موقع ملتا پڑھنے۔
علی نے پوری اسکیم بنائی تھی، کتابوں میں پڑھیے آپ، کہ سعودی عرب کا ڈیزرٹ جو ہے اس کو لہلا دیا جائے، سعودی عرب کا ڈیزرٹ جو ہے اس کو لہلا دیا جائے، پورا اور یہ ڈیزرٹ غائب کر دیا جائے. اور اریگیشن کی اسکیم تاریخ کے اندر پوری بنی ہوئی آج تک موجود ہے. اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ 1400 برس پہلے علی نے اسکیم بنائی تھی اور اس وقت سے آج تک اس پر عمل نہ ہوا. اور اسکیم یہ تھی کہ یہ فرات اور دجلے کا پانی، یہ فرات اور دجلے کا پانی جو دو شام سے نکل کے دریا عراق میں آتے ہیں، دجلہ و فرات، جو جا کے بعد میں پرشین گلف میں مل جاتے ہیں، اس کے پانی کو روکا جائے اور ڈیم بنایا جائے، اور جگہ جگہ ڈیم بنا کے یہ پانی جو ہے یہ عرب کے ڈیزرٹ میں نہروں کے ذریعے پہنچایا جائے، اور اس طریقے سے زمین کی پیاس بجھائی جائے. عربستان کے ڈیزرٹ کی وہ زمین جو پیاسی ہے، اس کی پیاس اس پانی کو جو پرشین گلف میں داخل ہو کے چلا جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اس کو ڈائیورٹ کیا جائے عربستان کے ڈیزرٹ کو لہلانے کے واسطے. وہ علی اس شخص کا نام ہے کہ انسان کو پیاسا دیکھنا تو الگ، وہ زمین کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا. اب سمجھے ساقی کوثر کیوں کہا گیا؟ اب سمجھے ساقی کوثر کیوں کہا گیا؟ ڈیزرٹ پیاسا نہ رہے. اور اسی سلسلے میں نے کتاب میں پڑھا کہ باوجود ساری مخالفتوں کے اور ساری لڑائیاں جو آپ کو جھیلنا پڑی اپنے دور اقتدار میں، ان سب کے باوجود ترقیاتی کاموں پر کام شروع تھا. اور ایک طرف اگر وہ سب ہو رہا تھا تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا تھا. اور ایک منزل وہ آئی کہ جہاں علی ایک ڈیم کا معائنہ کرنے گئے، ایک ڈیم کا معائنہ کرنے گئے، اس کو دیکھتے رہے. پانی فورس کے ساتھ اوپر سے نیچے گر رہا تھا. علی کھڑے ہیں، ظاہر علی کے اقتدار کا زمانہ تھا تو علی اکیلے نہیں کھڑے ہیں، 10-5 آدمی جانے بائیں ساتھ بھی کھڑے ہیں. دیکھتے رہے اور ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی سے شہروں کو جگمگا دوں، اگر میں چاہوں تو اس پانی سے شہروں کو جگمگا دوں. 1300 برس آدمی کی سمجھ میں جملہ آیا ہی نہیں. ارے دنیا کیا علی کا مقابلہ کرے گی؟ صدیوں پڑھو تو علی سمجھ میں آئیں گے. اگر میں چاہوں تو اس پانی سے شہروں کو جگمگا دوں. جو محبت رکھنے والے تھے انہوں نے سوچا ہوگا مولا معجز نما ہے، معجزے سے پانی بھی تیل کی طرح جلنے لگے گا. جو مخالف ہوں گے انہوں نے بات کو سن کے ٹال دیا ہوگا. لیکن جب دنیا میں ہائیڈرو الیکٹرک ایجاد ہوئی تب انسان کی سمجھ میں آیا کہ علی کیا کہہ رہے تھے. تو کم از کم اتنا تو مان لیجئے کہ جنہوں نے دامن علی چھوڑا انہوں نے دنیا کو 1400 برس پیچھے ڈھکیلا. یہ غیر زیرو چیزوں کے لیے علی کی محبت ہے. زمین، درخت، ڈیزرٹ، یہ علی کی محبت. اب آئیے جانداروں سے علی کی محبت.
اور علی جو کہہ رہے ہیں وہ اسلام بول رہا ہے. جانداروں سے علی کی محبت. سرکولر جاری کیا ان لوگوں کے نام جو زکوٰۃ کے جانور وصول کر کے لاتے ہیں، ان سب کے نام سرکولر جاری ہوا کہ دیکھو جانوروں پر رحم کرنا سختی نہ کرنا، جانوروں پر رحم کرنا سختی نہ کرنا. ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے قافلے میں ایسے جانور ہیں جن کے پیروں میں تکلیف ہے تو آہستہ آہستہ چلنا، ان کو تیز ہکاتے ہوئے نہ لے کے چلنا. اگر دو راستے ہیں اور ایک راستہ قریب کا ہے، شارٹ کٹ ہے، مگر اس میں پانی اور چارے کی سہولت نہیں ہے، اور دوسرا راستہ لانگر روٹ ہے مگر اس میں پانی اور چارے کی سہولت ہے، تو خبردار اپنے آرام کے لیے شارٹر روٹ سے نہ چلنا، لانگر روٹ سے آنا، تاکہ تمہارے ساتھ کے جانور کھانا کھاتے اور چارہ کھاتے اور پانی پیتے ہوئے آ سکیں. عزیزان گرامی، یہ ہے علی ابن ابی طالب جو انسانوں کے علاوہ جانوروں سے بھی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. جو جانوروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے وہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کیا کرے گا. اور وہ واقعہ تو آپ کو سبھی کو معلوم ہے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 19ویں رمضان کو گھر کی پلی ہوئی بتوں کے لیے وصیت کر دی تھی کہ ان کا بھی خیال رکھنا. تو عزیزان گرامی، اس پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام دین انسانیت ہے جو درختوں کے ساتھ بھی انصاف چاہتا ہے، جو زمینوں کے ساتھ بھی انصاف چاہتا ہے، جو جانوروں کے ساتھ بھی انصاف چاہتا ہے، جو غلاموں، کنیزوں، عورتوں، غریبوں، پریشان حالوں، بیماروں اور تکلیف سے مبتلا انسانوں کے ساتھ بھی انصاف چاہتا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اسلام کو جب ملوکیت و سلطنت و اقتدار نے ہائی جیک کیا اور اسلام کے اوپر اپنا قبضہ جمایا، تو اسلام ایک ایسا مذہب بن کے سامنے آیا کہ جس کے اندر یہ بات کہی جاتی رہی کہ اس میں کوئی ایگزسٹنس نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے قائل نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید صاف صاف ہم کو ڈائریکشن دے رہا ہے انسانوں کے لیے کہ زمین خدا پر فساد نہ برپا کرو اور انسانوں پر ظلم نہ کرو. پھر اہل کتاب کے لیے حکم ہے، اور اہل کتاب کو صلح کی دعوت دی ہے اسلام نے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، جب ہم اور تم ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہم تم اس کامن ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھیں. ہمارا آفر قرآن میں آج بھی موجود ہے. وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو ذمہ داری ان کی ہے، ہماری نہیں. دوسری طرف مسلم علماء نے، میں کیسے عرض کروں، میرے پاس بس ہوا کی طرح جا رہا ہے اور مجھے کہنا کیا ہے اور نہیں کہہ پا رہا ہوں. دوسری طرف مسلم علماء نے مشکل یہ پیدا کر دی کہ قرآن مجید نے جو ڈائریکشن دیے، دیکھیے میری باتیں سنیے، یہ باتیں پھر نہیں سننے کو ملیں گی. مسلم علماء نے جو ڈائریکشن دیے وہ صحیح نہیں دیے. کیا مطلب؟ ڈاکٹر جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب ہے اس کا، لیکن جب وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے بیٹھا ہے تو اس کا کام ہے علاج کرنا. ایک ڈاکٹر ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے پاس جا کے بیٹھنے لگے. ان کے پاس ایک آیا ہارٹ پیشنٹ، انہوں نے اس کو سب بتایا کہ یہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ پرہیز کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. جب اس کا نام پوچھا تو وہ کرسچین تھا.
ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کرسچین اگر کھائے گا چکنائی تو اس کو ہارٹ کی بیماری ہوگی، ہم سے کیا تعلق، ہم تو مسلمان ہیں۔ دوسرا آیا شوگر پیشنٹ، انہوں نے اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھئی یہ پرہیز کرنا، یہ پرہیز کرنا، یہ پرہیز کرنا۔ جب اس کا نام نسخے پر لکھنے لگے تو اس نے اپنا نام ہندو بتایا، تو ان کا اچھا ہندو آدمی اگر مٹھائی کھائے گا تو اس کو بیماری ہوگی، ہم سے کیا تعلق ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تیسرا آیا، وہ لیور پرابلم میں تھا، اس کو ڈاکٹر نے سارا پرہیز بتایا، سب بتایا، دوائیں بتائیں، سب بتایا۔ اس کا نام ان کا کون معلوم بھائی، وہ یہودی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے، اگر یہودی ہو اور یہ سب کھائے پیے تو ضرور بیمار ہو جائے، ہم سے کیا تعلق، ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے قرآن کتاب انسانیت ہے، توجہ سنیے گا، قرآن کتاب انسانیت ہے، اس نے انسانوں کو ڈائریکشن دیے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو تو فائدہ ہے، ایسا کرو تو نقصان ہے۔ مسلمان نے عجیب و غریب دلچسپ رویہ اختیار کیا۔ یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، یہ آیت عیسائیوں کے لیے ہے۔ ہم سے کیا مطلب، اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد کفار ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی مسئلہ ہے جیسے ڈاکٹر کے یہاں بیٹھنے والا، یہ تو بیماری ہے تو یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ ہندوؤں کے لیے، یہ پارسیوں کے لیے، ہم سب کھاتے چلے گئے۔ اب جب ہمیں سب بیماریاں ہو گئیں، محمد تو جب عزیزان گرامی ہمیں سب بیماریاں ہو گئیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ اب ہارٹ بھی ڈیمیج ہے، لیور بھی ڈیمیج ہے، کڈنی بھی ڈیمیج ہے، شوگر بھی ہے، اب سب بیماریاں ہیں۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اتنے بیمار ہو کے بھی جس کے پاس علاج ہے جانے پر تیار نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ مسلمانوں کے دکھ درد کا علاج آج بھی دامن اہل بیت میں، آج بھی تعلیمات رسول والے رسول میں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کے تعلیمات، رسول اللہ کی ٹیچنگز اور آل رسول کے تعلیمات اور ان کا سکھایا ہوا سبق ہمارے راستے رہنمائی ہے، ہمارے واسطے رہنمائی ہے۔ رسول، ہمارے رسول کے سینکڑوں نام ہیں اور سینکڑوں صفتیں ہیں، اور اللہ نے انہیں ہر طرح نوازا، وہ ہر طرح عزت دی، مگر حضور کے ترہ امتیاز جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج مسلمان حالات کی تلخی کی وجہ سے بدمزاج ہو گیا ہے اور رسول کے خلق عظیم کو بھول گئے۔ اگر اخلاق رسول یاد ہو اور اگر اخلاق اہل بیت یاد ہو تو آج بھی کوئی مشکل نہیں، اور آج بھی کوئی مصیبت نہیں ہے، آج بھی کوئی تکلیف نہیں۔ خدا کی قسم، در علی سے وابستگی آج بھی انسان کو کامیاب کر سکتی ہے، لیکن
اس در کے اوپر سائل بن کے آئیے تو صحیح، اس در پر سائل بن کے آئیے تو صحیح، منہ موڑ کے جائیے گا تو تقدیر ساتھ تھوڑی دے گی۔ علی کا در وہ ہے کہ جس کے اوپر ہر ایک آتا رہا، اور خدا کی قسم علی ہی وہ ہیں۔ اور سنیے 2 منٹ، وقت تمام ہے، بات تمام ہے۔ علی ہی وہ ہیں کہ جو کسی در پر گئے نہیں، جو آیا انہی کے در پر آیا۔ رسول نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یہ علی تمہاری حیثیت کعبے کی سی ہے، لوگ آئیں گے تم نہیں جاؤ گے۔ لوگ آئیں گے تم نہیں جاؤ گے۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یہ علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، لوگ آئیں گے تم نہیں جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک آیا، آیت بھی آئی تو انہی کے در پر آئی۔ انگوٹھی لینے والا بھی آیا تو انہی کے در پر آیا۔ مسکین و یتیم و اسیر بن کے ملک آئے تو انہی کے در پر آئے۔ جنت کا کھانا آیا تو انہی کے در پر آیا۔ علی لینے نہیں گئے، علی کو آرزو نہیں تھی، فضائل کو علی کی تمنا تھی۔ فضائل علی کو ڈھونڈ رہے تھے، علی فضائل کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ علی کو ولایت چاہیے ہوتی تو سائل کے گھر پر انگوٹھی دینے جاتے، ولایت کو علی چاہیے تھے، حالت نماز میں اتار کے لے گئے۔ علی کو جنت چاہیے ہوتی تو روزہ افطار کر کر کے مسکین و یتیم و اسیر کے گھروں پر روٹیاں دینے جاتے۔ جنت کو علی چاہیے تھے، دروازے سے بھیک مانگ کے لے گئے۔ علی کو علم نہیں چاہیے تھا، علم کو علی چاہیے تھے۔ علی کو علم چاہیے ہوتا تو خیبر کے دن مانگنے جاتے، علم کو علی چاہیے تھے، ناد علی پڑھ کے بلائے گئے۔ اب سنیے، فضائل کی ایک جملہ اور سن لیجئے بس، ارباب ولا کا مجمع ہے، کچھ تو مجلس کا بھی رنگ ہو۔ اور سنیے آخری جملہ سنیے کہ ہر چیز تو آ گئی علی تک، مگر مکان نہیں چلتا، اس تک آنا پڑتا ہے۔ یہ مسجد ہے مغل مسجد، یہ کہیں نہیں جائے گی 1 انچ بھی، بادشاہ ہو سلطان ہو کوئی ہو، جو آئے یہیں آئے گا۔ کعبہ ہے گھر، علم آ جائے گا، آیت آ جائے گی، کھانا آ جائے گا، ملک آ جائے گا، گھر تھوڑی آئے گا۔ علی کی تمنا کعبہ کہ کعبے کی تمنا علی۔ علی کی تمنا کعبہ کہ کعبے کی تمنا علی۔ عزیزان گرامی بس جملہ سنیے، وہ بات تمام ہو۔ اگر بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی کی آرزو کعبہ، اگر دیوار پر بنے لیکن ایسا نعرہ لگائیے میرے مسافر السیاد کنونا میں آپ بولے آپ دعا یاد بھی کروں گا، مدد بھی کروں گا، ایسا نعرہ ہونا چاہیے تو نجات جگہ آ جائے۔ نعرہ
اب اگر ملت مسلمہ کو اپنے دکھ درد کا علاج چاہیے تو اسی مشکل کشا کے دروازے پر آئے جس میں ہر ایک کی مشکل ہے. کریم کا در آج بھی کھلا ہے، مشکلات آج بھی حل ہو رہی ہیں، پریشانیاں آج بھی دور ہوتی ہیں. اسلام مشکل میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مشکل کشا نہ رہا ہو، مشکل کشا موجود ہے. اور عزیزان گرامی، یہ فیض ہے علی اور اولاد علی کا کہ جو ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ سنا سکیں، اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ دین کے لیے کچھ سن سکیں. آج ایام ازا کی نمی رات ہے، کل آخری رات ہوگی، کل آخری رات ہوگی. عزیزوں، میں اپنے بیان سے بے ربط نہیں ہوا ہوں، میں ابھی بھی علی علی کر رہا تھا، اور آج مجھ کو جس کے مصائب پڑھنا ہے وہ بھی علی ہے. آج آپ ماتم کرتے ہیں علی اکبر کا، لیلا کا وہ 18 برس والا جس کو زینب نے پالا تھا. اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. حسین نے اپنا جوان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. علی اکبر اول شہید، سورت رسول اللہ کی، نام علی کا، نام علی کا پایا، سورت رسول کی پائی. اور عالم یہ تھا کہ حسین پر ایسے فدا تھے کہ روایت بتاتی ہے کہ مدینے سے کربلا تک بالکل اپنے باپ سے متصل، ادب سے 2 قدم پیچھے، 2 آدمیوں نے ایک لمحے کے لیے حسین کو چھوڑا نہیں. ایک علی اکبر اور ایک عباس. اور عزیزان گرامی، جو حضرت کی سواری کی شان لکھی ہے مدینے سے کربلا تک، اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت کے رہوار کے دہنے بائیں ایک طرف 18 برس کا بیٹا اور ایک طرف 34 برس کا بھائی. عباس کے ذمے 2 کام تھے، کبھی حسین کی سواری کے پاس، کبھی زینب کی ہماری کے پاس. مگر علی اکبر بالکل باپ سے ملے ہوئے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور کو اکیلے نکلے تو فنظر یمیناً و شمال، داہنے بائیں دیکھا، علی اکبر اجازت میدان لینے آئے. حسین نے منع نہیں کیا کہ خیمے سے جا کے اجازت لے لو. سیدانیوں سے جا کے اجازت لی.
مجھے نہیں معلوم اجازت کیسے ملی، بہرحال اتنا لکھا ہے کہ خیمے سے یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ باپ کے پاس آئے، باپ نے سر پر خود رکھا، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ جا کر میدان میں جہاد کیا، بکر بن غانم کو قتل کر کے باپ سے ملنے آئے، باپ سے ملاقات کی، پھر میدان میں چلے گئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ در خیمہ پر منظر بدل گیا تھا۔ اب لیلا در خیمہ پر نہ تھی، وہ خیمے کے اندر چلی گئی تھی، در خیمہ پر بی بی زینب آ گئی تھی، اور حسین کسی انتظار میں تھے کہ ایک آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ بابا میرا سلام لیجئے۔ حسین چلے، علی اکبر تک پہنچے، جوان بیٹے کو دیکھا سینے میں برچھی کا بل ٹوٹ گیا ہے، آسمان کو دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، صبر نوح، عزم ایوب، ہمت خلیل، سب کانپ رہے ہیں، آستینیں الٹی، ایک ہاتھ زمین پہ ٹیکا، ایک سے برچھی کا پھل پکڑا،